بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑھیا کی دعا نے ہوائی جہاز کیسے نیچے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے، مگر کیسے؟ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ وہ اسی کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر وہ اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا اور ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا کہ آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور اس سے بولا، میں نے ایک جگہ بہت ضروری جانا ہے۔ میں ایک جانا مانا عالمی متحدہ کونسل کا ڈاکٹر ہوں۔ میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلا دھار بارش اور جھکڑ آڑے آئے اور سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں مارے مارے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے آپ اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پی لو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ آگے سفر کرنا آسان ہو اور بدن میں طاقت آئے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑھیا نماز اور دعاؤں میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی گوندی تو اس کی نظر پڑی، اس بڑھیا کی جان ماز کی بغل میں ایک بچہ کمبل میں لیٹا ہوا تھا، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری ہر دعا سنی ہے۔ بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے بہت حیرانی سے پوچھا، کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموا پڑا ہے، میرا پوتا ہے۔ نہ اس کی ماں زندہ ہے نہ باپ۔ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر پڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی نام بتایا تھا اس کا، ہاں ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ لے کر بھی جاؤں تو پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہ کرے۔ میری تو خیر ہے، یہ بچہ بصیر خوار ہے، بس اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں گوندی اور مجھے راستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلاؤں۔ خدا کی قسم، مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے
کہ اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ اسلامی واقعہ پسند آیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔